الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ حمد و ثنا کبریائی کے پاک مقدس مطہر معلیٰ کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے درود و سلام آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین سیدنا مولانا ہادینا مرشدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی قدر، دوستو، دینی اور اسلامی بھائیوں بہنوں، ناظرین اکرام، مشاہدین اکرام اور تمام ہندو بھائی، تمام مسلمان، تمام غیر مسلم بھائی اور سارے انسانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ اے لوگو تم سارے کے سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اللہ کی رسی کو سارے مل کے، تمام انسان، تمام مسلمان، تمام لوگ مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ٹکڑوں میں مت بٹو، گروہ بندیوں میں، پارٹیوں میں، ٹولیوں میں، تفرقوں میں نہ بٹ جاؤ، ایک رہو، ایک انسان، ایک آدم کی اولاد ہو، ایک نبی کی امت ہو، ایک اللہ کے بندے ہو تو ایک بن کر رہو، سارے کے سارے ایک ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے رسول کی پیروی کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ جس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اس ایک اللہ کی عبادت، اس ایک اللہ کی پوجا، اس ایک اللہ کی پرستش، اس ایک اللہ کی بندگی بجا لاؤ۔ اور جس اللہ نے ہمارے رہنمائی کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے جس نبی کو آخری نبی، آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی پیروی کرو، اس کی اقتداء کرو، اس کے بتلائے طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ٹوڑیوں میں، ٹکڑوں میں، گروہ بندیوں میں، پارٹیوں میں، کمیٹیوں میں، یہ جماعت وہ جماعت، جماعت بندیوں میں نہ بڑھ جاؤ، بلکہ ایک امت بن کر زندگی گزارو۔ تمہارا اللہ ایک ہے تو تم بھی ایک ہو جاؤ، تمہارا نبی ایک ہے تو تم بھی ایک ہو جاؤ، تمہارا رسول ایک ہے تم بھی ایک ہو جاؤ، تمہاری کتاب قرآن مجید ایک ہے تم بھی ایک ہو جاؤ، تمہارا کلمہ ایک ہے تم بھی ایک ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا تمہارا نبی جو دے اس کو لے لو، تمہارا نبی جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ بس جماعت بندی اچھی چیز نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بڑھ جانا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اکٹھے ہو جانا، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا، آپس میں ایک دوسرے کے لیے جینا، ایک دوسرے کے لیے مرنا، اپنے آپ کی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو اچھا انسان، اچھا مسلمان بنانا، یہ ضرورت ہے، اس بات کی ضرورت ہے۔ تو لہذا تمام انسانوں سے گزارش ہے، بالخصوص تمام مسلمانوں سے گزارش ہے، اور خاص طور سے جتنے بھی جماعتیں ہیں ان تمام بھائیوں سے، ان تمام جماعتی ذمہ داروں سے، ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سارے کے سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، قرآن کو تھام لو، حدیث رسول کو تھام لو، جس طرح صحابہ کرام نے، حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زندگی گزارے ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی پرستش، ایک اللہ کی پوجا، ایک اللہ کی بندگی، اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے رہے۔ تمام صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، وہ ٹولیوں میں، گروہ بندیوں میں، پارٹیوں میں، جماعتوں میں الگ الگ نہیں ہوئے۔ پھر صحابہ کے بعد تابعین کا زمانے کو دیکھ لیجئے، جنہوں نے صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھا، تابعین کو دیکھ لیجئے، وہ بھی ایک تھے، وہ بھی متحد تھے، ان کے اندر بھی اتحاد تھا، پارٹیاں اور جماعتیں نہیں تھیں ان کے اندر۔ پھر تابعین کو دیکھ لیجئے، جنہوں نے تابعین کے ساتھ زندگی گزاری، ان کو بھی دیکھ لیجئے، وہ بھی ایک تھے، متحد تھے، اتفاق کے ساتھ تھے، قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا ان کا مطمع نظر تھا، قرآن اور حدیث کو لے کر زندگی گزارتے تھے۔ تو لہذا آج کے مسلمانوں سے میری اپیل ہے، گزارش ہے
तमाम जमातों से गुजारिश है, तमाम जमातों के ज़िम्मेदारों से गुजारिश है कि वो सारे के सारे सच्ची तौबा कर लें, आ जाएं कुरान के साए में, आ जाएं हदीस रसूल के साए में, आ जाएं इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ। हर जमात बुलाती है, आओ इत्तेहाद कर लेंगे। हर जमात बुलाती है, पुकारती है, इत्तेहाद कर लेंगे, इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। अरे भाई, इत्तेहाद और इत्तेफाक किस में होगा? मैं कहता हूँ मेरा इमाम अच्छा है, मेरी जमात अच्छी है। वो कहता है नहीं, मेरा इमाम बड़ा है, मेरी जमात अच्छी है। तीसरा कहता है नहीं, मेरा इमाम आला है, मेरी जमात अच्छी है। चौथा कहता है कि नहीं, मेरा इमाम आज़म इमाम है, अकबर इमाम है, बड़ा इमाम है, मेरी किताब बड़ी है, मेरी जमात बड़ी है, आ जाओ। तो कैसे होगा? मैं अपने इमाम की तरफ बुला रहा हूँ, मैं अपनी जमात की तरफ बुला रहा हूँ, मैं अपनी किताब की तरफ बुला रहा हूँ। दूसरा अपने इमाम की तरफ बुला रहा, अपनी किताब की तरफ बुला रहा, अपनी जमात की तरफ बुला रहा। तीसरा अपने इमाम की तरफ बुला रहा, अपनी जमात की तरफ बुला रहा, अपनी किताब की तरफ बुला रहा। चौथा अपने इमाम की तरफ बुला रहा, अपनी जमात की तरफ बुला रहा, अपने इमाम की तरफ बुला रहा। तो कैसे इत्तेफाक हो सकता है? कैसे इत्तेहाद हो सकता है? गौर कीजिए। हाँ, इत्तेहाद और इत्तेफाक हो सकता है। तो किस पर हो सकता है? इस आयत पर हो सकता है, वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। क्या ये लोगों सारे के सारे मिलकर, सारे जमात वाले मिलकर, सारे पार्टियां मिलकर, सारे गिरोहबंदियां मिलकर एक हो जाओ। किस पर? किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पर। आ जाओ अल्लाह की बात पर, आ जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर। इत्तेफाक होगा, इत्तेहाद होगा। अगर मैं कहूँ ये देखो कुरान का हुक्म है, तो आप कहेंगे कि भाई अल्लाह की किताब है, कुरान का हुक्म है, आप मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं कहूँ कि ये हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तो आप कहेंगे कि भाई ये तो हमारे रसूल है, हमारे रसूल का फरमान है। तो आपकी खोपड़ी में, आपके दिमाग में बात बैठेगी कि भाई ये कुरान की तरफ बुला रहा, हदीस की तरफ बुला रहा, ये तो अल्लाह की किताब की तरफ बुला रहा, अल्लाह के रसूल की तरफ बुला रहा। तो इत्तेहाद हो सकता है, इत्तेफाक हो सकता है। जी हाँ, अगर सारी जमातें कहें कि भाई हमारा इमाम एक है जिसको अल्लाह ताला ने इमाम बनाकर भेजा है, रहती दुनिया तक, क़यामत तक इमाम है वो जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत अबू बकर के, हज़रत उमर के, हज़रत उस्मान के, हज़रत अली के भी इमाम थे, और आने वाले क़यामत की सुबह तक आने वाले इंसान के भी इमाम रहेंगे। तो लिहाजा इमाम हनीफा के भी इमाम है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम शाफी के भी इमाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम मालिक के भी इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम अहमद बिन हम्बल के भी इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जितने भी उलमा, जितने भी मुहद्दिसीन, जितने भी मुफस्सिरीन, जितने भी अहले इल्म गुजरेंगे और क़यामत तक आने वाले इंसान के इमाम हैं। तो लिहाजा अगर मैं कहूँ आपसे इत्तेहाद करेंगे, आ जाओ किसकी तरफ? किसके साए में? कुरान के साए में। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी इंसानियत के इमाम हैं, उनके साए में आ जाओ, तो इत्तेहाद और इत्तेफाक हो सकता है। लेकिन आज तक इत्तेफाक इत्तेहाद नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? कि हर जमात अपनी जमात की तरफ बुलाती है, हर इंसान अपने इमाम की तरफ बुलाता है, अपनी किताब की तरफ बुलाता है। अरे भाई, अल्लाह की किताब काफ़ी नहीं हमारे लिए? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए काफ़ी नहीं है? बताइए आप। भाई, जिस अल्लाह के नबी ने जिन 3 जमातों के ताल्लुक से गवाही दी, ये बेहतरीन जमात है, ये बेहतरीन जमात है, बेहतरीन जमात है, तो लिहाजा उन 3 जमातें किसकी फॉलो करती थी, किस पर अमल करते थे, उनके इमाम क्या थे, उनकी किताब क्या थी, उनके अंदर इत्तेफाक इत्तेहाद किस पर हुआ था? पहली जमात कौन सी थी? सहाबा की जमात थी। उनमें इत्तेफाक इत्तेहाद हुआ नहीं हुआ कुरान हदीस पर। तो आज हमारे अंदर कुरान हदीस पर कोई इत्तेफाक इत्तेहाद नहीं हो सकता है। दूसरी जमात ताबईन की जमात थी, तो क्या उसमें इत्तेफाक इत्तेहाद नहीं था? वो इत्तेफाक के साथ नहीं गुजारते थे। किस पर इत्तेहाद था, इत्तेफाक था? कुरान हदीस पर। तो क्यों आज के मुसलमानों में, मेरे और आप में इत्तेफाक इत्तेहाद नहीं हो सकता है? तीसरी जमात जिसको अल्लाह के नबी ने कहा बेहतरीन जमात है, वो तबे ताबईन की जमात, उसमें इत्तेफाक इत्तेहाद था नहीं था कुरान हदीस के मुताबिक। तो लिहाजा मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, आज जितनी भी जमातें हैं, हम सब के अंदर इत्तेफाक इत्तेहाद हो सकता है, बशर्ते के मैं और आप सिर्फ कुरान को फॉलो करें, हदीस रसूल को फॉलो करें। मेरा और आपका ईमान है कुरान पर, हदीस पर, तो कुरान हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारें। मेरा ईमान है किताबुल्लाह पर, मेरा ईमान है हदीस रसूल पर। लेकिन हम देखते हैं, झांकते हैं, तो अपने इमाम को तरफ देखते हैं, झांकते हैं, अपनी जमात की तरफ देखते हैं, झांकते हैं, अपनी किताब की तरफ देखते हैं, झांकते हैं। अल्लाह के रसूल को बाजू रख दिया, अल्लाह के रसूल पर नाजिल करदा कुरान को बाजू रख दिया। नाउज़ बिल्लाह। हाँ, मैंने कहा बाजू रख दिया। जी हाँ, इमाम की बात, हमारे इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमाम की बात पर अहमियत देते हैं। हाँ, अपनी किताब की बात को अहमियत देते हैं अल्लाह की किताब पर। जी हाँ, ऐसा होता है। मेरे साथ कई मामलात हुए हैं। जी हाँ, एक नौजवान हैदराबाद दक्कन का, ना शादीशुदा, नया शादी करके, नई शादी करके वो दम्माम पहुंचता है। चंद माह हुए थे, तकरीबन 6 माह या कुछ माह हुए थे। बहरहाल कुछ फ़ोन पर कुछ तकरार हुई, नहीं जाना अम्मी के पास या जाना, बहरहाल कुछ मामला हुआ, सही तरीके से याद नहीं है। तो उसने जो है ना फ़ोन पर जो है ना तलाक के अल्फाज जो है ना कह दिए।
جب طلاق کے الفاظ کہہ دیے تو اپنے ساتھی روم کے ساتھی جو تھے ایک جماعت کے تھے، وہ لوگ ایک جماعت کے خاص جماعت کے تھے، جب ان کے سامنے بات آئی کہ بھئی ایسا معاملہ ہوا ہے، میں نے جو ہے نا زبان سے کہہ دیا ہے فون پر طلاق، تو انہوں نے کہہ دیا کہ طلاق ہو گیا ہے، خلاص تمہاری بیوی تم پر حرام ہو گئی۔ اللہ اکبر، بیچارہ پریشان ہو گئے، نئی شادی کر کے آیا تھا، محبت تھی، اس میں بھی محبت تھی، اس میں بھی محبت تھی، اب چند باتیں ہوتی ہیں اور شیطان جو ہے نا ورغلاتا ہے میاں بیوی کے معاملے میں، خاص طور سے شیطان جو ہے نا بہت زیادہ نا بہکاتا ہے، بہکاوے میں آ گئے، تیش میں آ گئے، غصے میں انہوں نے کہا کہہ دیا، طلاق کہہ دیا۔ اب جب ان کو افسوس ہوا، وہ ذرا ٹھنڈے ہوئے تو خاموشی سے چپ کے جو ہے نا دعوت سینٹر آئے الخبر دمام، تو وہاں میں بیٹھا ہوا تھا، تو جب پتہ چلا کہ بھئی یہ بھی جو ہے نا ہمارے انڈیا کے ہیں، حیدرآباد کے ہیں، تو بات چیت ہوئی، اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا اپنا مسئلہ رکھا، میں نے ان کو تسلی دی، اطمینان دکھایا کہ بھئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، طلاق نہیں ہوا ہے، آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں انشاءاللہ تعالیٰ طلاق نہیں ہوا ہے۔ اس طرح سے میں نے صحیح مسلم تھی اٹھا کر میں نے بتایا طلاق کے مسائل، دیکھیے ایک طلاق ہوا ہے، آپ کی بیوی آپ کے انڈر میں ہے، آپ جو ہے نا اس کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، آپ جو ہے نا اس کو اپنی بیوی بنا کر رکھ سکتے ہیں، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو اللہ اکبر، خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، کہا کہ شیخ صاحب سچ کر رہے ہیں کہ میری بیوی میں جدا نہیں ہوئی، حرام نہیں ہوئی؟ بلا نہیں ہوئی، نہ جدا ہوئی، نہ حرام ہوئی، نہ جو ہے نا طلاق ہوا، بلکہ جو ہے نا اس طرح سے میں نے طلاق کے مسائل بتائے۔ اللہ اکبر، رجوع کر لیں، آپ جو ہے نا اس کو کہہ دیں کہ بھئی میں رجوع کر لیتا ہوں، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ رہے گی اور آپ کے پاس جو ہے نا دوبارہ جو ہے نا 2 گولیاں رہیں گی پسٹول میں۔ اس طرح میں نے جو ہے نا مسئلے بتائے تو بہت خوش ہو گئے، خوش ہو کر کہا کہ بھئی یہ جو حدیث کی کتاب ہے میں اس کو جو ہے نا عاریتاً لے کر جاتا ہوں اور جو ہے نا اپنے ساتھیوں کو بتا کر جو ہے نا میں واپس آتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے لے جائیے۔ جب وہ حدیث کی کتاب لے گئے اور طلاق کا مسئلہ بتایا ان ساتھیوں کو، جماعت کے خاص ساتھی تھے، تو انہوں نے کیا کہا بتائیے، پتہ ہے میرے دوستو، میرے بھائیو، سامعین اکرام، مشاہدین اکرام، اللہ اکبر، اللہ ہدایت دے ہمارے قوم کو۔ کہا جب انہوں نے مسئلہ دیکھا صحیح بخاری صحیح مسلم میں، تو کہا یہ مسئلہ صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، لیکن ہمارے فقہ کے مطابق نہیں ہے، ہماری جماعت کے مطابق نہیں ہے، ہمارے امام کے کہنے کے مطابق نہیں ہے، ہمارے امام کے فتوے کے مطابق نہیں ہے۔ انا للہ راجعون، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت نہیں رہی، اپنے امام کی بات کی اہمیت رہی، اپنے مسلک کی اہمیت رہی، اپنے جماعت کی بات کی اہمیت رہی۔ یہ میرے ساتھ ہوا ہے، ابھی قریب میں ہوا ہے، چند سال پہلے ہوا ہے۔ تو ایسے کیسے کتنے ہزاروں مسئلے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے بات آتی ہے اللہ کی تو کہتے ہیں کہ نہیں بھئی ہم فلاں جماعت کے ہیں، ہماری جماعت کی اہمیت ہے۔ جب ان کے سامنے بات آتی ہے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے امام کی بات یہ ہے۔ اللہ اکبر، انا للہ راجعون، کتنی عیب کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے۔ ہاں، دوسرا مسئلہ لے لیجئے، اللہ نے قرآن میں کہا حولین کاملین، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ حولین کاملین، ہاں 2 برس ہے، 2 برس ہے نا، 24 مہینے ہیں۔ لیکن فقہ حنفیہ میں اور ان کی جماعت میں کیا ہے کہ نہیں بھائی 2.5 سال ہے، سمجھے نہیں، 3 سال ہے، 3 سال مکمل۔ کتنی عیب کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے۔ 6 مہینے زیادہ کیوں بھائی؟ نہیں، احتیاطی طور پر۔ انا للہ راجعون، کہاں کا مسئلہ ہے بھائی؟ جب قرآن میں کہہ دیا واضح طور پر بھئی حولین کاملین، دودھ پلانے کی مدت جو ہے نا 2 سال ہے، تو پھر یہ کیسے جو ہے نا یہ اپنے اس پہ لاتے ہیں بتائیے آپ؟ 2.5 سال یا 3 سال جو بھی کہتے ہیں ان کے مسلک میں۔ تو لہذا اتفاق اور اتحاد ہو سکتا ہے آج بھی، لیکن کس پر ہو سکتا ہے؟ قرآن حدیث پر ہو سکتا ہے۔ میں بلاؤں قرآن کی طرف، میں بلاؤں حدیث کی طرف، میں بلاؤں اپنے اللہ کی طرف، میں بلاؤں اپنے رسول کی طرف، اس لیے کہ اللہ ساروں کا ہے، رسول ساروں کے ہیں، کتاب اللہ ساروں کا ہے، قرآن ساروں کا ہے، تو اتفاق اتحاد ہو سکتا ہے۔ اگر آپ بلائیں اپنے امام کی طرف، آپ بلائیں اپنی جماعت کی طرف، آپ بلائیں اپنے جماعت کی کتاب کی طرف، تو دوسرا کہے گا کہ میرا امام بڑا ہے، میرے جماعت کی کتاب بڑی ہے، میری جماعت بڑی ہے، تو کیسے اتفاق اتحاد ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ساروں کا اللہ ہے، ساروں کا نبی ہے، ساروں کی کتاب قرآن مجید ہے، تو اتفاق اتحاد ہو سکتا ہے۔ اللہ کی طرف بلائیں گے، رسول کی طرف بلائیں گے، قرآن کی طرف بلائیں گے تو اتفاق اتحاد ہو سکتا ہے۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، میرے بھائیوں، اس بات پر خاص توجہ دیں۔ آج جو حالات ہیں ہندوستان کے یا دنیا کے، اللہ اکبر، نفسی کا عالم ہے۔ اپنے رشتہ داروں سے ملنا بھی جو ہے نا لوگ جو ہے نا ڈرتے ہیں، ہاتھ ملانے سے ڈرتے ہیں، قریب جانے سے ڈرتے ہیں، بات کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اس قدر خوف اور خدشات لوگوں میں جو ہے نا طاری ہیں، صرف ایک چھوٹے سے مرض کی وجہ سے، ایک چھوٹے سے بیماری کی وجہ سے۔ تو اندازہ لگائیے کہ اگر اللہ چاہتا تو کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تو ایسے موقع پر اس سے عبرت اور نصیحت پکڑتے ہوئے ہم سچی توبہ کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کریں۔ جی ہاں، کسی اور پر جو ہے نا کندھا نہ رکھیں، کسی اور پر بھروسہ نہ کریں، کسی اور سے نہ مانگیں، کسی اور کی عبادت نہ کریں، کسی اور کے لیے ذبح نہ کریں، کسی اور کے لیے نظر و نیاز نہ کریں، کسی اور کے نام پر جو ہے نا ہم واسطہ نہ لیں، کسی اور کا واسطہ نہ لیں۔
डायरेक्ट अल्लाह ताला से मांगे, किसी के वास्ते की ज़रूरत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देना, फलां पीर का फलां बुजुर्ग का वास्ता देना ज़रूरत नहीं है। उजीब दावत दाई इज़ा दान, अल्लाह से डायरेक्ट मांगना है। तवाफ़ सिर्फ अल्लाह के घर का है, हज सिर्फ मक्के में होता है। हाँ, अजमेर जाने से 7 मरतबा 14 मरतबा हज, अजमेर जाने से हज नहीं होता है। ये शिरक है, गुनाह है, कबीरा गुनाह है, हराम काम है कि 7 मरतबा अगर अजमेर चले जाएं तो हज हो जाता है। नाउज़ बिल्लाह, गलत बात है। फलां बुजुर्ग पहुँचे दिए हैं, हाँ, बेड़ा पार कर देते हैं, बेटियाँ अदा कर देते हैं, बेटा अदा कर देते हैं, 10वीं क्लास में मेरे बच्चों को जो हम पास करा देते हैं, बीमारी दूर कर देते हैं। अल्लाह के बंदे, ये शिरक है, गुनाह है, कुफ्र है, इससे तौबा कर लें, अल्लाह से माफ़ी मांग लें। ये हराम है ऐसे जुमले। हाँ, आज नफ्सी नफ्सी का आलम है, परेशान है, दवा अभी तक नहीं बनी है मर्ज कोरोना की। बोले किसी बुजुर्ग को बोले जिसकी मज़ार का तवाफ़ करते हैं, जिसके मज़ार पर जाकर जो है ना तागे जो है ना बांधते हैं, या जो है ना नजर नियाज करते हैं, काली मुर्गी काली बकरे जो है ना ज़बा करते हैं, उनसे कहें कि भाई उठें, कुछ जो है ना इस बीमारी का इलाज बताएं या शफा दें। आज तक मैंने नहीं सुना, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या लोगों से, उलमा से, जुमा के खुतबे में कहीं भी मैंने सुना, तकरीबन 4 महीने होने जा रहे हैं कि भाई फलां बुजुर्ग की वजह से जो है ना इतने लोग शिफा पा गए, अजमेर की वजह से, बंदे नवाज की वजह से, गरीब नवाज की वजह से, हजोरी की वजह से, फलां की वजह से, लंगे शाह की वजह से, बरहना शाह की वजह से, फलां बुजुर्ग में जो है ना इतने लोगों को जो है ना शिफा दे दिया, या जो है ना फलां बुजुर्ग ने कोई जो है ना करिश्मा दिखा दिया है, ये जो है ना दवा दे दिया है, खबर से जो है ना हाथ निकाल कर जो है ना पोटली दे दी है दवा की। मैंने नहीं सुना आज तक। ये अंधे हैं, लूले हैं, बेवकूफ़ हैं, ये जो है ना खबरों के पास जाते हैं, मर्द हो औरत हो, हाँ, जाकर सजदा करते हैं, तवाफ करते हैं, उनसे मांगते हैं, उनसे डोरी मांगते हैं। इन्ना लिल्लाहि राजिऊन। एक छोटा सा मर्ज पे नहीं भगा सके तो तुम्हारी मुरादें कैसे पूरी करेंगे? तुम्हें कैसा बेटा देंगे? कैसे तुम्हारी बीमारी दूर करेंगे? कैसे तुम्हें नौकरियां देंगे? कैसे तुम्हारे कारोबार बरकत देंगे? हाँ, कैसे 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 हो सकता है? एक मर्ज छोटा सा जो फैला हुआ है दुनिया में, इतने बुजुर्ग हैं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और भी मुल्कों में, ये तमाम बुजुर्ग मिलकर एक मर्ज को दूर नहीं कर सके। अफसोस की बात है। तमाम लोगों को तो छोड़िए, एक इंसान को शिफा नहीं दे सके, फिर भी जो है उसके आगे झुकते हैं अल्लाह को छोड़कर, फिर भी उसके सामने हाथ फैलाते हैं अल्लाह को छोड़कर, फिर भी उसके पास जो है ना बकरा और जो है ना मुर्गियां जो है ना काटते हैं, नज़र नियाज करते हैं। तुफ है ऐसी जिंदगी पर, ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो लिहाजा जाग जाए मुसलमान, तेरे सोने का वक्त बाकी नहीं रहा। ये बहुत बड़ा कुफ्र है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा हराम काम है। अल्लाह हाथ दे, अल्लाह पैर दे, अल्लाह आंख दे, अल्लाह कान दे, अल्लाह भेजा दे, अल्लाह सर दे, अल्लाह पूरा वजूद दे, अल्लाह माँ बाप दे, भाई बहनें दे, रिश्तेदार दे, दोस्त अहबाब दे, अल्लाह सारी कायनात में सारी नेमतें दे, और हम जो ना गैरुल्लाह के सामने जो ना झुकें, गैरुल्लाह की पूजा करें, गैरुल्लाह के लिए नज़र नियाज करें। शर्म नहीं आती? इन्ना लिल्लाहि राजिऊन। जरा गौर करें ठंडे दिल से, दिल पर हाथ रखें। आपने जो दो बोल बोलकर जो है ना आपने जो है ना अपनी बीवी को निकाह में लाए हैं आप, अगर वही बीवी आपको छोड़कर किसी और को जो है ना शोहर कहे, किसी और से ताल्लुकात रखे, तो तेरा ज़मीर जिंदा रहेगा? तू खामोश रहेगा? हाँ, बता। अगर तेरी बीवी पड़ोसी के साथ जो है ना अगर कुछ बातें करे, या पड़ोसी के साथ जो है ना एक मरतबा जो है चक्कर लगा ले, या जो है ना किसी और मर्द के साथ जो है ना ताल्लुकात रखे, तो तेरा ज़मीर जो जिंदा है वो क्या कहेगा? खामोश रहेगा? जोश नहीं आएगा? जरा अंदाजा लगा। दो बोल बोलकर जो है ना थोड़ा सा जो है ना महर देकर, पैसे देकर जो है ना अपनी बीवी को जो है ना लेकर आया है निकाह में, वो बीवी अगर गैर मर्द से जो है ना बात करती है या जो है ना उससे ताल्लुक रखती है, तुझे बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह खालिक, मालिक, राजिक, अल्लाह अकबर, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, उसको छोड़कर तू जो है ना गैर को पूछता है, तो कैसे जो है ना अल्लाह को बर्दाश्त आएगा? इसीलिए अल्लाह ताला कहता है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला दिगर गुनाहों को चाहे तो माफ कर सकता है, लेकिन अगर शिर्क करते हुए मर गया, तौबा नहीं किया, उसके लिए माफी नहीं है। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार। जो शिर्क करके मर जाता है उसके लिए हमेशा के लिए जो ना जहन्नम है, जन्नत उसकी वो बात भी नहीं हो सकती है। जन्नत उसके लिए हराम है, जहन्नम हमेशा है। हाँ, ये सबसे बड़ा जुल्म है। ये मारना, काटना, खींचना, ये और जुल्म है, लेकिन सबसे बड़ा जुल्म ये है कि अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफात में किसी को शरीक ठहराना है। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कुरान कहता है कि शिर्क बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत बड़ा जुल्म है। और ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये श्रीलंका, ये इन जो है ना मुल्कों में बहुत ज़्यादा ना फैला हुआ है। यहाँ तावीज़ लटका हुआ है, हम जाने इमाम ज़ामिन बंधा हुआ है। अरे इमाम ज़ामिन, हम सबका ज़ामिन कौन है? अल्लाह ताला है। कमर में जो है ना इमाम ज़ामिन, बाजू में इमाम ज़ामिन, इधर तावीज़, यहाँ तावीज़, यहाँ तावीज़। कितने तावीज़ है मैंने खोल कर देखा, मैंने खोल कर देखा है।
اس میں گاندھی کی فوٹو نکلی، گاندھی تاتا نہیں بولتے ہم ہندوستان میں، اس کی فوٹو نکلی، امیتابھ جو ناچنے والا ہے نا امیتابھ بچن، اس کی فوٹو نکلی، یا پھر جو ہے نا کچھ نقشے نکلے، یا پھر جو ہے نا 1 2 3 100 نمبر 200 نمبر 300 نمبر نکلے، اس میں کچھ ہے ہی نہیں، اس میں فالتو چیز ہے، اور لوگ جو ہے نا اس کو تجارت بنا لیے، کاروبار بنا لیے ہیں، اور جو ہے نا لوگ جو ہے نا اس پر جو ہے نا بھروسہ کرتے ہیں اللہ کو پر چھوڑ کر، نعوذ باللہ۔ کتنا ناراض ہوتا ہوگا، شاید اسی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مرض کورونا کو بھیج دیا ہے۔ ابھی بھی سمجھ جائے، ابھی بھی توبہ کر لیں، ابھی بھی اصلاح کر لیں، توحید کو اپنا لیں، شرک کو چھوڑ دیں، اتباع رسول کو اپنا لیں، بدعت کے کاموں کو چھوڑ دیں، جماعتوں کو، گروہ بندیوں کو، ٹولیوں کو چھوڑ دیں۔ ایک جماعت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر گئے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا قیامت تک ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق پر قائم رہے گی، جی ہاں حق پر قائم رہے گی ایک جماعت۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہودیوں میں 71 فرقے ہوئے، عیسائیوں میں 72 فرقے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جی ہاں 73 جماعتیں ہوں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ، ایک جماعت مومنوں کا باقی رہے گا جو حق پر رہے گا، کتاب و سنت کو تھامے ہوئے رہے گا، لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف بلائے گا۔ جو آج ایک الحمدللہ ایک جماعت ہے جو وقت پر نماز پڑھتی ہے، اول وقت نماز پڑھتی ہے، شرک نہیں کرتی، بدعت نہیں کرتی، خرافات نہیں کرتی، سال میں صرف 2 عید مناتے ہیں وہ لوگ الحمدللہ، صرف ان کا کہنا ہے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، ان کا امام صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی کتاب جو ہے نا اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش کرتے ہیں خطبہ جمعہ میں، جب بھی کوئی بات بیان کرتے ہیں عیدین کے خطبے میں، یا جب بھی کوئی مسئلہ پیش کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، صحابہ کرام کا عمل یہ تھا، بس یہی ہوتا ہے ان کے پاس۔ جی ہاں وہ شروع سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ایک جماعت ہے، اہل الحق پر، اہل الحدیث کہہ لیں، سلفی کہہ لیں، ما انا علیہ واصحابی کہہ لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے اور میرے صحابہ کی جماعت پر ایک جماعت رہے گی، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ایک جماعت قائم رہے گی، قیامت تک رہے گی۔ جی ہاں تو لہذا آج بھی ہے الحمدللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں، تانا دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا انگریزوں کی ایجاد ہے، انگریزوں نے ان کو پیسہ دے کر خریدا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے بندوں، سب سے زیادہ بڑے دشمن انگریزوں کے یہ اہل الحدیث تھے، یہ سلفی تھے، قرآن حدیث کے ماننے والے تھے، شرک اور بدعت سے جو لوگ دور تھے نا، وہ لوگ جو ہے نا پہلے سے ہیں، شروع سے ہیں، یہ انگریز بعد میں آئے۔ تاریخ معلوم ہے نہیں معلوم ہے آپ کو کچھ؟ 1857 میں جو ہے نا انگریز دلی پر جو ہے نا قبضہ کیے، 1857۔ اس سے پہلے اہل الحدیث، سلفی یا کتاب و سنت پہ ماننے والے، اہل الحق، قرآن حدیث پر زندگی گزارنے والے، یہ پہلے سے موجود تھے، دلی میں، ہندوستان میں، یو پی میں، الہ آباد میں، جی ہاں بہار میں، پٹنہ میں، سب پہلے سے موجود تھے۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، جو کہتے ہیں کہ بھئی انگریز کی پیداوار ہے یہ، انگریز نے ان کو پیسے دے کے خریدا۔ سب سے زیادہ جو ہے نا ہندوستان میں جو شہید ہوئے ہیں ہندوستان کی آزادی میں، سب سے زیادہ اہل حدیث ہے، سب سے زیادہ جو ہے نا کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، سب سے زیادہ جو ہے نا وہابی جس کو کہتے ہیں آپ، اور یہ وہابی کا لقب دینے والا بھی جو ہے نا یہ کون ہے؟ یہودیاں ہیں، رافضی ہیں، شیعہ ہیں، دشمن ہیں اللہ اس کے رسول کے۔ جی ہاں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ 1832 میں جو ہے نا یہ حج کو جاتے ہیں، 1832 میں، 1832 کہہ رہا ہوں میں، اور انگریز کب داخل ہوئے تھے دلی میں؟ 1857 میں، یہ 1732 میں، 1732 میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں جاتے ہیں، مکہ حج کے لیے جاتے ہیں۔ جب وہ حج سے فارغ ہو گئے تو مسجد رسول کی زیارت کے لیے آتے ہیں، مسجد رسول کی زیارت کے لیے آتے ہیں، خبر کی زیارت نہیں کہہ رہا ہوں میں، مسجد رسول کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے کہ جو بھی حاجی آتا ہے اس کا حج کا تعلق جو ہے نا، حج عمرے کا تعلق صرف جو ہے نا مکے سے ہے، مدینے سے نہیں ہے۔ ہاں اگر مدینہ آنا چاہتا ہے تو صرف مسجد رسول کی زیارت کے لیے آ سکتا ہے، خبر رسول کی زیارت کے لیے نہیں آ سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر کے قبر کے لیے، حضرت عمر کے قبر کے لیے، یا بقیع غرقد میں جو صحابہ کرام مدفون ہیں ان کی زیارت کے لیے آنا منع ہے، مسجد رسول کی زیارت کے لیے آ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ مسجد رسول میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے۔ اس نیت سے کہ چلو بھائی مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، وہاں پر نماز پڑھیں گے، 1000 کا ثواب ہے، اس نیت سے آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے مسجد رسول میں۔ اور جب مسجد رسول پہنچ گیا، مدینہ پہنچ گیا، تو مسجد رسول میں نماز ادا کیا، دیکھا کہ اللہ کے رسول کی خبر ہے، تو اللہ کے رسول کے خبر پر جا کر السلام علیکم رسول اللہ کہتا ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث ولی 1732 میں جب حج کو آئے، حج سے فارغ ہو گئے تو مسجد رسول کی زیارت کے لیے آئے۔ جب مسجد رسول کی زیارت کی تو اللہ کے رسول کی جو ہے زیارت کے لیے آئے، السلام پڑھا، السلام علیکم رسول اللہ کہا۔ اس کے بعد جب باہر اپنے گھر یا اپنے روم جانے لگے تو مسجد رسول میں کے کونے میں دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے نا حلقہ بنائے ہوئے ہیں، کچھ لوگ علم حاصل کر رہے ہیں،
کچھ لوگ حلقہ بنائے ہوئے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں. تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہاں بیٹھ گئے تو تعجب ہو گیا کہ جو بیان کر رہا تھا بزرگ، جو بیان کر رہا تھا محدث، جو بیان کر رہا تھا استاد، وہ ہر بات پر کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو تعجب ہوا کہ بھائی میں دلی میں ہندوستان میں اتنے برس جو ہے نا فلاں کے جو ہے نا درس میں گیا، فلاں جو ہے نا میں نے پڑھا، تو سب کی زبان پر جو ہے نا صرف یہ آتا تھا قال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، قال امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، قال امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، قال امام حسن رحمۃ اللہ علیہ، قال امام فلاں رحمۃ اللہ علیہ، ہاں ظفر رحمۃ اللہ علیہ، فلاں جو ہے نا امام کا نام آتا تھا. یہ شخص جو ہے نا صرف قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے. تعجب ہونے لگا. اللہ اکبر. ایک دن بیٹھے مزہ آیا، دوسرے دن بیٹھے مزہ آیا، 3 دن بیٹھے مزہ آیا. علم کی پیاس جو ہے نا اور بڑھتی گئی، علم کی جو ہے نا تلاش اور بڑھتی گئی، اچھا لگتا گیا. اس طرح سے جب وہ آئے صرف زیارت کے لیے تو 1 دن 2 دن 3 دن گزرا. اس طرح سے تقریباً 14 مہینے یعنی تقریباً 1.5 سال جو ہے نا رک گئے. 1.5 سال اس درس میں جو ہے نا علم حاصل کرتے رہے. قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، قال رسول اللہ. حدیث کی اہمیت معلوم ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت معلوم ہو گئی، اللہ اس کے رسول کی بات کی اہمیت معلوم ہو گئی. صحیح دین، حقیقی دین اسلام کیا ہے اس کی پہچان ہو گئی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. اللہ اکبر. اس کے بعد جو ہے نا جب اچھی طرح انہوں نے جو ہے نا قرآن کو سمجھ لیا، حدیث کو سمجھ لیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بات کہہ رہا ہوں میں، جی ہاں. تو انہوں نے جو ہے نا 14 مہینے کے بعد جو ہے نا اپنے استاد جو تقریباً ان کا نام جو ہے نا ابو طاہر محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت کے جو زمانے کے جو ہے نا محدث تھے، ان سے کہا کہ میں جو ہے نا اپنے وطن ہندوستان واپس جاتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے ملکوں میں میں نے جو ہے نا صرف قال امام حنیفہ، قال امام یوسف، امام محمد، امام حسن، امام محمد، امام جو ہے نا ظفر جو ہے نا میں نے نام سنا ہے. آپ نے جو ہے نا قال اللہ رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے. مجھے پہچان ہو گئی حقیقت دین، صحیح دین قرآن حدیث ہے. لہذا جو ہے نا یہی پیغام قال رسول کا جو ہے نا میں ہندوستان میں پہنچاؤں گا، دلی میں پہنچاؤں گا، میں اپنے لوگوں تک پہنچاؤں گا. یہ کہہ کر جو ہے نا ان سے جو ہے نا ان سے دعا کی درخواست کرتے ہوئے جو ہے نا ہندوستان پہنچ گئے. اور وہاں آ کر جو ہے نا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا توحید کی بنیاد رکھی. ہاں توحید کا جو ہے درس شروع کر دیا، شرک اور بدعت کو جو ہے نا خلا خما کر دیا، اتباع سنت کا جو ہے نا بول بالا ہو گیا، توحید کا جو ہے نا پرچم جو ہے نا لہرانے لگے. حضرت شاہ ولی جب تک زندہ تھے توحید کی بات کرتے رہے، جب تک زندہ رہے قال رسول، قال اللہ، قال رسول کی باتیں کرتے رہے. اب آہستہ آہستہ لوگ جو ہے نا الحمدللہ قال اللہ، قال رسول کی طرف آنے لگے. امام حنیفہ کی بات تھوڑی سی جو ہے نا کم ہونے لگی، فلاں کی بات جو ہے نا کم ہونے لگی، قرآن کی بات اونچی ہونے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات اونچی ہونے لگی. اس طرح سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو ان کی خبر کے نور سے بھر دے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. وہ جب تک زندہ رہے توحید کا بول بالا کرتے رہے. جب ان کا انتقال ہوا تو الحمدللہ ان کے جو ہے نا شاگرد رشید، ان کے اپنے حقیقی بیٹے شاہ محدث عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا ماشاء اللہ ان کا مسرت کو سنبھالا، ان کی کرسی کو سنبھالا. انہوں نے جو ہے نا باپ کی جو ہے نا جو محنت کی اس پر جو ہے نا خوب محنت کی، اس پر ماشاء اللہ انہوں نے بھی جو ہے نا توحید کا بول بالا کیا، سنت کا بول بالا کیا. شرک کیا ہے واضح کر دیا، لوگوں کو شرک سے بچایا. بدعت کیا ہے لوگوں کو بتایا، لوگ جو ہے نا بدعت سے بھی دور ہو گئے، شرک سے بھی دور ہو گئے. الحمدللہ توحید کا ڈنکا بجنے لگا میرے بھائی. اس طرح سے جو ہے نا انگریز آنے سے پہلے جو ہے نا ہندوستان میں دلی میں جو ہے نا پہلے سے جو ہے نا اہل حق موجود تھے. جی ہاں. اسی طرح جو ہے نا اتر پردیش میں ایک بڑے عالم دین جو ہے نا ان سے پہلے جو ہے نا قرآن حدیث کا جو ہے نا درس دیتے تھے. لوگ جو ہے نا قرآن حدیث کی طرف کے لیے جو ہے نا اتر پردیش جاتے تھے. اسی طرح پٹنہ میں جو ہے نا قرآن حدیث کا درس ہوتا تھا. یہ جو کہتے ہیں نا یہ اہل حدیث یا سلفی یا جو ہے نا قرآن حدیث کے ماننے والے، یہ غیر مخلد جو ہے نا یہ انگریزوں کی پیداوار ہے، انگریزوں نے خریدا ہے. جھوٹ کہتے ہیں، یہ انگریزوں کے سخت دشمن تھے. یہ کالا پانی میں جو ہے نا سب سے زیادہ شہید ہونے والے جو ہے نا اگر انگریز کے دور میں علماء اہل الحدیث تھے، علماء پٹنہ تھے یہ. جی ہاں. آپ اٹھا کر پڑھیے تاریخ اسلام کو، تاریخ دنیا کو پڑھ لیجئے یا تاریخ ہند کو پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا. تو لہذا قال رسول، قال رسول، قال اللہ، قال رسول کے گن گانے والے، قال اللہ قال رسول کا جو ہے نا پرچم لہرانے والے، قال اللہ اور قال رسول کا جو ہے نا علم دینے والے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، صحابہ کے زمانے سے، تابعین کے زمانے سے، طبی تابعین کے زمانے سے، امام حنیفہ، امام شافعی، مالک، امام احمد بن حنبل، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے کے سارے جو ہے نا اہل الحدیث، اہل سلفی، قرآن حدیث کے ماننے والے تھے. اصل دین ان کے پاس تھا. اور جو اللہ کے رسول نے پیشن گوئی دی کہ یہ قیامت تک جو ہے نا یہ حق پر جو ہے نا یہ برابر رہیں گے، الحمدللہ قائم ہے. جی ہاں. اس کے بعد جو ہے نا حضرت شاہ محدث عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے شاہ اسماعیل شاہ احمد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی جو ہے نا توحید کا جو ڈنکا بجایا، سنت کا ڈنکا بجایا، ہر طرف جو ہے نا توحید کو پھیلایا، توحید کو پھیلایا، سنت کو پھیلایا.
اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے توحید پر سب سے پہلے کتاب لکھی، اللہ اکبر۔ انگریز آنے سے پہلے، انگریز ہندوستان میں قدم رکھنے سے پہلے، دلی میں قدم رکھنے سے پہلے انہوں نے توحید پر زبردست کتاب لکھی جو آج تک مشہور ہے، اور آج تک جو ہے نا تباہ ہوتے جا رہی ہے، چھپتی چلی جا رہی ہے۔ جی ہاں، تقویۃ الایمان کے نام سے، تقویۃ الایمان کے نام سے انہوں نے سن 1826 میں جو ہے نا کتاب لکھی، سن 1826 میں کتاب لکھی شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ اور انگریز کب آیا دلی پہ کم حکومت کیا؟ 1857 میں۔ تو پتا چلا کہ یہ جماعت جو حق پر تھی اور حق پر رہے گی اور قیامت تک رہے گی، یہ جماعت جو ہے نا جو شرک و بدعت اور دیگر جو ہے نا غیر شرعی رسم و رواج سے بچی ہوئی ہے، یہ جماعت پہلے سے تھی، اور پہلے سب سے پہلے کتابیں لکھنے والی یہ جو ہے نا توحید پر، سنت پر، یہ جماعت کے جو ہے نا افراد تھے، علماء کرام تھے، الحمدللہ۔ تو لہذا 1826 میں جو ہے نا تقویۃ الایمان سب سے پہلے دلی سے چھپی عربی میں، اس کے بعد اس کا ترجمہ ہوا اردو میں، پھر سن 1852 میں اس کا ترجمہ ہوا تقویۃ الایمان کا انگریزی میں، جی ہاں انگلش میں ترجمہ ہوا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، اپنے آنکھوں پر جو چشمے ہیں نا جماعتوں کے، اس کو نکال کر پھینکو۔ جی ہاں، قرآن حدیث کا چشمہ لگاؤ، قرآن حدیث کا چشمہ لگاؤ، ان امتکم امۃ واحدہ کا چشمہ لگاؤ، واعتصموا بحبل اللہ جميعا کا چشمہ لگاؤ، قرآن حدیث کا چشمہ لگاؤ۔ یہ جماعت گروہ بندی کو چھوڑ دو، فلاں کو کافر کہنا، فلاں کو جو ہے نا کافر کہنا، یہ غیر مقلد ہے، یہ جو ہے نا اماموں کو نہیں مانتے، غلط کہتے ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے زیادہ ہم مانتے ہیں، ہمارے اسلاف مانتے ہیں، ہمارے علماء مانتے ہیں، اہل الحدیث سلفی قرآن حدیث کے ماننے والے مانتے ہیں۔ جی ہاں، رحمۃ اللہ علیہ، اللہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو نور سے بھر دے، امام شافعی کو، امام احمد بن حنبل کو، امام مالک کو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، جتنے بھی بڑے بزرگ محدثین گزرے، ائمہ گزرے ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا قرآن حدیث تھا۔ جی ہاں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اوڑھنا بچھونا قرآن حدیث تھا، تمام ائمہ کا اوڑھنا بچھونا قرآن حدیث تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اترکوا قولی بقول رسول اللہ، میری بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر جو ہے نا مار دینا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول تھا، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، صحیح حدیث میرا مذہب ہے، جب میری بات حدیث سے ٹکرائے تو میری بات کو چھوڑ دینا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بڑے پیر جس کی 11ویں کر کے خوب کھاتے ہیں نا، پیٹ کی آگ کو بجھاتے ہیں نا خوب کھا کر، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ملفوظات پڑھیے، ان کی کتاب پڑھیے غنیۃ الطالبین، باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا اہل حدیث، قرآن حدیث کے ماننے والے، صحیح دین پر قائم رہنے والے پہلے سے ہیں اور قیامت تک رہنے والے ہیں۔ اور خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی قرآن حدیث کو مانتے تھے، شرک و بدعت سے جو ہے نا وہ دور تھے، بلکہ انہوں نے اپنے ملفوظات میں اور غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، جو آج مسلمان کرتے ہیں نا کام، یہ سارے شرک ہے بتایا ہے۔ زور سے آمین کہنا، جب امام زور سے نماز پڑھاتا ہے والظالم کہتا ہے تو زور سے آمین کہنا، رفع الیدین کہنا کرنا، اور دیگر چیزیں جو ہے نا موجود ہیں، ملفوظات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ان کی مشہور کتاب غنیۃ الطالبین ہے، اردو میں، انگریزی میں، عربی میں موجود ہے، دیکھ لیجئے، بازاروں میں ہے، میں نے نہیں چھاپا ہے، دیگر جماعت والوں نے چھاپا ہے، پڑھ لیجئے ان کو۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، آنکھیں کھولیے، یہ الزام مت لگائیے کہ اہل حق، اہل الحدیث، سلفی، قرآن حدیث کے ماننے والے یہ جو ہے نا بات کی پیداوار ہے، یہ نئی جماعت ہے، تھوڑے ہیں، یہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں تھوڑے ہیں، انا للہ راجعون۔ اللہ کے بندے، ہر چیز تھوڑی ہوتی ہے، ہاں اچھی چیز تھوڑی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے مدینہ منورہ میں بڑے بڑے ہوٹل تھوڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوٹل بہت ہیں، 5 اسٹار ہوٹل، 7 اسٹار ہوٹل، پوری دنیا میں جہاں بھی جائیے آپ ملکوں میں جو ہے نا 5 اسٹار ہوٹل اور جو ہے نا 7 اسٹار ہوٹل تھوڑے ہوتے ہیں۔ ہاں، ہر اچھی چیز تھوڑی ہوتی ہے، کچرا زیادہ ہوتا ہے، زیادہ کچرا ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو لہذا میرے محترم دوستو، جب آپ مچھلی خریدیں گے، مچھلی کو ذبح کریں گے، ٹکڑے کریں گے، اس کا کچرا نکالیں گے تو مچھلی تھوڑی ہو جائے گی اور کچرا زیادہ ہو جائے گا۔ جی ہاں، اب مرغی کو دیکھ لیجیے، آپ مرغی کو دیکھ لیجیے، آپ جب مرغی کو ذبح کریں گے، اس کا گوشت نکالیں گے، اس کا اندر کا کچرا، اس کے بال وغیرہ، ٹانگا وغیرہ سب نکال دیں گے، منڈی وغیرہ نکال دیں گے تو گوشت تھوڑا رہ جائے گا اور کچرا زیادہ رہ جائے گا۔ تو لہذا آپ کبھی یہ مت کہیں کہ یہ جماعت تھوڑی ہے، یہ اقلیت میں ہے، نعوذ باللہ نہیں۔ اچھا، اللہ کے پاس اقلیت اور اکثریت کا معاملہ چلے گا کہ زیادہ ہیں تو یہ کامیاب ہیں، یہ تھوڑے ہیں تو ناکام ہیں۔ اب ہندوستان میں ہندو زیادہ ہیں تو کیا مطلب ہے بھائی؟ وہ حق پر ہیں، وہ جنت میں جائیں گے؟ نہیں، اللہ کے پاس کیا ہے؟ میزان، ترازو، تولنے کا کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کس کے پاس توحید ہے، کس کے پاس سنت ہے، کون شرک سے بچا ہوا ہے، کون بدعت سے بچا ہوا ہے، کون بلند اخلاق کا حامل ہے۔ اور بلند اخلاق کے حامل کون ہوتے ہیں؟ جو توحید کو اپنائے ہوئے ہیں، جو سنت کو اپنائے ہوئے ہیں۔
جو شرک میں ہیں، جو بدعت میں ہیں، غیر شرعی رسم و رواج کرتے ہیں، ان کے پاس کبھی بھی اچھے اخلاق نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی بھی اچھے اخلاق نہیں ہو سکتے ہیں۔ مشرک کے پاس، بدعتی کے پاس کبھی بھی اچھے اخلاق نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے تم میں سے بہتر انسان وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو لہذا میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، بات لمبی ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں، ابھی بھی موقع ہے، زندگی باقی ہے، صحت باقی ہے، ابھی مرض باقی ہے، لہذا اس مرض کو اگر بھگانا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، شرک و بدعت و خرافات کو چھوڑ دیجئے، آ جائیے قرآن حدیث کے جھنڈے کے تلے، آ جائیے قرآن حدیث کو اپنا لیجئے، آ جائیے توحید اور سنت کو اپنا لیجئے، آ جائیے ایک اللہ اور ایک رسول اور ایک کتاب قرآن مجید کو اپنا لیجئے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا کے تحت زندگی گزاریے۔ اور سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اے لوگو تمہارا نبی جو دے اس کو لے لو، تمہارا نبی جس سے روکے اس سے رک جاؤ، اس کے مطابق زندگی گزاریے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیجیے، اللہ تم پر رحم فرمائے گا، یہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، دنیا میں عزت ملے گی، آخرت میں جنت الفردوس نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ انشاءاللہ ٹھکانہ ہوگا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا کہا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ کو فلاں امام سے محبت ہے، فلاں آدمی سے محبت ہے، تمہیں فلاں امام مبارک ہو، فلاں انسان مبارک ہو، لیکن مجھے اللہ کے رسول کی محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، اللہ کے رسول کی باتوں سے محبت ہے، اللہ کے رسول کی احادیث سے محبت ہے، اللہ کے رسول کی سنتوں سے محبت ہے، ہماری جماعت کو، ہمارے لوگوں کو، الحمدللہ ہمارے علماء کو، حق پرست علماء کو، اہل الحدیث کو، سلفیین کو، ہاں جس کو آپ غیر مقلد یا 24 نمبر کہتے ہیں، ان کو کس سے محبت ہے؟ اللہ کے رسول سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، اللہ کے رسول کی سنتوں سے، حدیثوں سے محبت ہے۔ تو جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو لہذا اللہ کے رسول سے محبت کیجیے، اللہ کے رسول کی سنتوں سے محبت کیجیے، شرک کو لات ماریے، بدعات کو، خرافات کو لات ماریے، سچی توبہ کر لیجیے۔ آپ اتنے سال، اتنی زندگی ہو سکتا ہے شرک میں تھے، مبتلا تھے، بدعت اور خرافات میں مبتلا تھے، لوگوں نے آپ کو بہکایا، جماعت والوں نے بہکایا، علماء نے بہکایا، شیطان نے بہکایا، نفس نے بہکایا، کچھ بھی نہیں ہوا، زمین بھر، سمندر بھر گناہ آپ کے پاس ہے، بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے، لیکن آج بھی آپ سچی توبہ کر لیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ سچی توبہ کر لیں گے، آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، سابقہ گناہوں پر نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، بلکہ اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ، سچی محبت کے ساتھ اللہ اس کے رسول سے آپ نے سچی توبہ کی، اللہ تعالیٰ آپ کے سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور جو ہے نا آپ کے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ قرآن کا اعلان ہے، اور حدیث میں آیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والے ہر ایک کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے، سننے والے سامعین، ناظرین اور تمام دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ توحید عطا فرما، سنت عطا فرما، توحید اور سنت پر استقامت عطا فرما، شرک اور بدعت و خرافات، غیر شرعی رسم و رواج سے اللہ تعالیٰ بچا لے، اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، اسلام زندہ رکھے، جب موت آئے تو حالت ایمان کو موت عطا فرمائے۔ یا رب العالمین، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں کرونا کی وجہ سے یا دوسری بیماری میں، اللہ ان سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو مشرک ہے ان کو موحد بنا دے، جو بدعت ہے ان کو متبع سنت بنا دے، اللہ جو بے دین ان کو دیندار بنا دے، جو بے نماز ہے ان کو نمازی بنا دے، اللہ جن کے اندر اخلاق کی کمی ہے اللہ بدل اخلاق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، ساری دنیا میں امن اور شانتی عطا فرما دے۔ اے اللہ، مدینہ منورہ، حرمین شریفین، سعودی عرب سے اللہ اس بیماری مرض کورونا کو ختم کر دے، اسلامی ملکوں سے اللہ اس مرض کورونا کو ختم کر دے، ساری دنیا سے اس مرض وبا کورونا کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے بہتر حالات پیدا فرما دے، روزگار کے حالات پیدا فرما دے، مدارس دینیہ کے اللہ دروازے کھول دے طلبۃ العلم کے لیے، مساجد کے دروازے، حرمین شریفین کے دروازے، 5 وقتہ نماز جمعہ کے لیے، طواف کے لیے اور حج عمرہ کے لیے پہلے سے بہتر انداز سے ادا کرنے کے لیے سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ مساجد کے دروازے کھول دے۔ مدارس دینیہ کے حفظ کے مدارس اللہ لاکھوں کروڑوں طلبہ انتظار میں ہیں رب العالمین مدارس کے لیے، اللہ ان کے دروازے کھول دے، طلبات العلم کے لیے مدارس کے دروازے۔ یا اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، اے اللہ سب کی دعاؤں کو، اللہ سب جنہوں نے توبہ کیا ان کی توبہ قبول، جو دعا کر رہے ہیں ان کو دعا قبول فرما دے۔ اے اللہ، اے پروردگار، جو ابھی بھی غفلت کی زندگی ہے اللہ ان کو غفلت سے جگا دے، اللہ ان کی اصلاح فرما دے۔ یا رب العالمین، بعض کم وقت لوگ، بعض گنہگاروں کے جیسے اللہ ساری امت کو اللہ اب عذاب مبتلا نہ فرما دے۔ اے اللہ، سب کو ڈرنے والے محسنین بندوں میں سے، متقین بندوں میں سے، صالحین بندوں میں سے، مومنین حقہ میں سے، ذاکرین میں سے، شاکرین میں سے بنا دے۔ یا رب العالمین، جو بھی بات کہی گئی قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں، سب کے دماغوں میں بٹھا دے، صحیح دین کو اپنانے اور متحد ہو کر، متفق ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، علماء کو بھی اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دے، عوام کی بھی اصلاح فرما دے، حکمران کی بھی اصلاح فرما دے۔ میرے بھائی، چلتے چلتے ایک بات یاد رکھیں، جو ہندوستان میں یا دیگر ملکوں میں جو مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، داڑیاں کاٹی جا رہی، کھینچی جا رہی ہے، جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے، یہ صرف
فلاں جماعت کے ہیں، یہ فلاں جماعت کے ہیں، فلاں جماعت کے اس لیے نہیں ہو رہا ہے، صرف مسلمان کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو لہٰذا سارے کے سارے سچے مسلمان بن جائیں، سارے کے سارے سچے مومن بن جائیں، سارے کے سارے کتاب و سنت کی طرف آ جائیں، انشاءاللہ کامیابی یقین ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ علی نبی محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.